السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہے۔ اس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دینی اعتبار سے مختلف حوالوں سے، کبھی نماز ہے، کبھی روزہ ہے، کبھی حج ہے، تو یہ سارے احکامات ہم سب کے لیے اپنے اپنے اوقات میں یہ سارے احکامات انجام دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام کو سنتوں کی پابندی کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو صورتحال ہے یہ موسم حج ہے۔ موسم حج ہمیشہ نہیں آتا سال کے اندر، صرف اور صرف ذی الحج کے مہینے میں رمضان کے بعد موسم حج شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عمرے کی شان دوسری ہے۔ عمرہ آپ سال کے 12 مہینوں میں عمرہ کر سکتے ہیں، اور اس کا فرق یہ ہے کہ عمرے کا معاملہ آسان ہے، اس کے لیے اتنے احکامات نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ احکامات عطا فرمائے جو ان کے بس میں ہوں، جو ان کے لیے آسان ہوں، ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ایسے کسی کام کا مکلف نہیں بنایا جو اس کے لیے مشکل ثابت ہو۔ اب دیکھیں، نماز کا عمل بالکل آسان ہے، وضو کر کے آ گئے مسجد میں، نماز پڑھ لی۔ روزے کا معاملہ مشکل ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، وہ بھی ایک نیکی ہے اور یہ نماز بھی ایک الگ نیکی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اتنی مہربانیاں فرمائی امت مسلمہ پر کہ حج کا عمل، اس میں بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، بہت سارے واجبات ہوتے ہیں، فرائض بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دن میں نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان کے بعد حضرات حج کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وقت آ جاتا ہے ذی الحج میں، اور ذی الحج میں جا کے 10ویں تاریخ کو اللہ پاک حج کو مکمل فرماتے ہیں، باقی اس کے جو ضمنی احکامات ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ حج کا جو معاملہ ہے تکمیلی رکن ہے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو کہتے ہیں دیکھو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو، روزہ بھی رکھ رہے ہو، اور خیرات بھی کر رہے ہو، تو ان میں وہ چیز نہیں ہے جس کے پاس حج کا خرچہ موجود ہے، بیمار اور لاچار نہیں ہے، اللہ پاک نے صحت بھی عطا فرمائی، اور آنے جانے کے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں۔ تو ایسے انسان کو خواہ ضعیف العمر ہو یا نوجوان ہو، مرد ہو یا خاتون ہو، جیسے ہی حج فرض ہو جائے تو فوری طور پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جوانی کا عمل ہے۔ کون سا عمل ہے بھائی؟ جوانی کا عمل ہے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ بہت سارے وہ حضرات جن کی عمریں زیادہ ہو گئی، داڑیاں سفید ہو گئی، اس وقت یہ سمجھتے کہ اب حج کر لو۔ یہ نہیں، حج جو ہے جوانی کی عمر کا معاملہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حج کے اوقات زیادہ ہے تو کم از کم عمرہ ہی کر لو بھائی۔ عمرہ بھی جو ہے ایک طرح کا حج ہی ہے، وہ اس کے احکامات زیادہ اور عمرے میں کم ہے وہ۔ تو اس لیے آپ یہ گھبرائے نہیں۔ لوگ امریکہ جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، خرچہ کر رہے وہ، لیکن یہ 3-4 گھنٹے کا یعنی فاصلہ ہے، اس میں اگر آپ سمجھ دو حج کے اعمال زیادہ ہے، زیادہ وقت بھی ہے، تو عمرہ کر لو۔ یہ عمرہ سبب بنے گا آپ کے حج کے لیے۔
جنہوں نے صدق دل سے اللہ کے رضا کے لیے عمرہ کر لیا، یقین مانو اللہ پاک کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ اس کو حج بھی نصیب فرمائے۔ تو پہلی گزارش یہ آپ حضرات سے یہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آخر عمر میں حج کی تیاری کریں، لیکن وہ بھی غنیمت ہے کہ کر تو لیا اس نے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے نیت کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت وسائل نہیں ہے یا وسائل ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے دل میں ہے حج تکمیلی رکن ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ، تو حج جو ہے اس سے انسان کے جتنے اعمال وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ ہم روزہ بھی یہیں رکھ لیتے ہیں، ہے نا، یہ نماز بھی یہیں پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی یہیں ادا کر دیتے ہیں، اس کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کا مکہ اور مدینے سے اس کا تعلق ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر انسان کوئی فنڈ مقرر کریں، اور جو بھی حسب توفیق اپنے سیلری سے اگر آپ ہر مہینے میں 1000 روپے جمع کر دیں تو 12 مہینے میں 12,000 ہو جائیں گے۔ اسی طرح 2-3 سال میں 4-5 سال میں انشاءاللہ آپ کے پاس انتظام ہو جائے گا۔ تو پہلا سبق میرے دوستو یہ ہے، اگر آپ حضرات نے تیاری کر ہی لی، لیکن بہت سارے وہ حضرات ہیں اعمال کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ آپ ابھی سے آپ تیاری کریں، اور یہ بھی یاد رکھیے جوانی کا عمل ہے، ورنہ وہاں جا کے طواف کرنا، دوڑ لگانا، یہ کرنا وہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لہذا ہمارے بہت سارے وہ حضرات حاجی صاحبان سمجھتے جی آخر میں جا کے کریں گے، تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، فرض تو اتر جائے گا، لیکن جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اسی طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ حج کے اعمال بھی کریں، اور اس کے لیے توانائی ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں حلال مال چاہیے، یاد رکھیں، حلال مال نہ ہو تو نماز بھی اپنی جگہ تو نہ ہے، نماز آپ نے پڑھ لی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ حج کا عمل ایسا ہے، آپ وہاں مکہ مدینہ کی زیارت کر کے آ گئے، لیکن حلال مال نہیں ہے، سود کے پیسے ہیں، تو خدا را اللہ سے ڈرو۔ یہاں ڈرنا اور بات ہے، اور وہاں جا کے اس رقم کو استعمال کرنا اور بات ہے، یہ فرق ذہن میں رکھا کریں۔ کم پیسے جمع کریں، حلال ہو، اس کو جمع کرتے رہے، آپ کو اس 100 روپے کو بڑھانا یہ اللہ کا کام ہے۔ جب انسان خلوص کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے، تو کیا اللہ کے بس میں نہیں ہے کیا؟ طلب چاہیے۔ جب انسان اس کے لیے تیاری اختیار کر لے اور یہ سمجھے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اس کے ساتھ درود شریف کا بھی کثرت بھی ضروری ہے، حلال مال ہو اور اس کے لیے فنڈ قائم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کا اہتمام کیا جائے، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ بلا ہی لیں گے، کریں گے انشاءاللہ میرے بھائی۔ ہاں، تو اس لیے صرف آپ حضرات تو تیار ہو گئے، لیکن اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جو آپ کے رینج میں ہیں ان کو یہ ترغیب دیں کہ آپ روزہ بھی رکھ لیتے ہوں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں، نماز بھی پڑھتے ہوں، تو حج نے کیا قصور کیا بھائی؟ وہ بھی تو اللہ کا یہ تکمیلی رکن ہے جس سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، لیکن ایک شرط ہے جس کے اوپر حج فرض ہو، اور اگر جس پر حج فرض نہیں ہے تو اس کے دوسرے اعمال کے ذریعہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے وہ بخشا جائے گا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اگر آپ نے ارادہ فرما لیا تو اس طرح کے تبادلہ خیال کریں آپس میں۔ ایک گھر کے 2 حضرات اگر جا رہے ہیں وہ، تو سنیں بھائی ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلا کام تو نیت کا درست ہونا ضروری ہے، سیر تفریح مقصود نہیں ہے، صدق دل سے اللہ سے مانگے کہ اللہ کیا ریاکاری کے لیے نہیں جا رہے، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے، تو اس کی نیت کریں، حلال مال شروع کریں، حرام مال کو شامل نہ کریں، ورنہ دیکھو حج تو کہلائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، اور آپ بظاہر ظاہر طور پر حاجی نام لکھوا دو، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو ایک تو کام یہ ہے کہ آپ گلک بنائیں اور اس میں پیسے جمع کریں، اور اگر آپ کے پاس انتظامات ہو گئے تو اس کے مسائل سیکھیں، حج کتاب کی تمام کتابوں کو خود سے مطالعہ کریں اور اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو امام صاحب سے پوچھ لیں بھائی اس کا مطلب کیا ہے، یعنی سیکھ کر جائیں، اس لیے کہ وہاں ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ کو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مکمل طور پر یہاں خود کفیل ہو کر جائیں، اس کتاب کو کئی دفعہ دیکھ لیں آپ،
کئی دفعہ دیکھیں کہ پہلے نمبر یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے. تو ہر دن کے جو اعمال 5 دن کے اعمال ہیں، ان 5 دن کے اعمال کو اگر کئی دفعہ آپ دہرا لیں تو انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو نور علی نور کا حج ملے گا انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. تو ہماری گزارش آپ حضرات سے یہی ہے کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی. ارادے بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے، توفیق اللہ کے بغیر نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم، جب تک اللہ تعالیٰ کی کیا ہے توفیق شامل حال نہ تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حاجی کہلوانے کے لیے نہیں. اور یہ عمل جوانی کا عمل ہے. بڑھاپے میں جا کے یعنی حسرت رہے گی یا اللہ ایک عمرہ کر کے یا ایک دفعہ طواف کر کے ہم وہ ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو اسی لیے وہ حضرات جوانی کی عمر میں جا کے تیاری پکڑے اور حج کے جو احکامات سمجھ کر جائے، سیکھ کر جائے. کتابیں بہت ساری ہیں، ایک کتاب کو لے کر کئی دفعہ آپس میں تبادلہ خیال کریں. جیسا کہ ہمارے تبلیغی بھائی بیٹھتے ہیں اور 6 نمبر سناتے ہیں، تو آپ اس کو بھی سنانے کا اہتمام کرو نا بھائی. جب جتنا یاد کرو گے مسائل آپ کے سامنے آسان ہو جائیں گے. ہمارے بزرگوں نے ساری کتابیں لکھ دی ہے، تو چھوٹے رسالے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اگر یاد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ذات سے امید ہے حج کا عمل یہاں آپ کے ذہن میں آ جائے گا. میموری کا اندر وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے. باقاعدہ ایک پرچے میں نمبر لکھ دو، ایک نمبر بنا لو کہ اس کے بعد یہ عمل ہے، اس کے بعد یہ عمل ہے، اس کے بعد عمل ہے. اس کو آپ دیکھتے رہو، ذہانت پر وہ نہ کریں، اکتفا نہ کریں کہ جی ہم تو حافظ ہیں، ہم سب ان چیزوں کے مالک ہیں، کئی دفعہ ہم نے حج کر لیے. یہ نہیں یاد رکھیں ہر دفعہ شجرہ بنائے، نقشہ بنائے کہ اس کے بعد یہ عمل ہے، یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. یقین مانے انشاءاللہ آپ کا حج ایسا قبول ہوگا، بار بار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. تو لہٰذا اپنا ایک طریقہ کار لکھ لو اور پہلے کتابوں کا مطالعہ کر لو اور پھر کتاب کو بند کر دو. اس کے بعد دیکھو جو میں نے نقشہ بنایا اس کے مطابق ہے یا نہیں. 3-4 دفعہ دہراؤ گے تو انشاءاللہ یہ حج یاد ہو جائے گا. کیا ہوگا بھائی؟ یاد ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا بھی مانگو کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ آپ نے ہمیں بلا لیا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں آپ نے بلا لیا. تو کیا کہا جائے گا؟ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. یہاں درود پڑھنا اور بات ہے اور وہاں جا کے پڑھنا اور بات ہے. مسجد تو یہ بھی ہے، لیکن خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھنا اور بات ہے. وہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھنا، مدینہ طیبہ میں جا کر نماز پڑھنا وہ اور بات ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے ایمانیات کے جز ہے. یہ مکہ مدینہ ایمان کا جز ہے. یہ مکہ سے محبت کرو، مدینہ سے محبت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقام وہاں بنایا، اور کسی نے اگر مدینہ کی کوئی برائی کر دی تو اللہ کے رب ناراض ہو جاتے تھے. یقین من ناراض ہوتے تھے. صحابہ کرام روتے تھے، یا اللہ یہ تو ہمارے نبی کا شہر ہے، ہمارے نبی کا شہر ہے. تو لہٰذا اس کا بھی احترام ضروری ہے. کثرت سے درود پڑھے. وہاں جگہ طواف نہیں ہے، نوافل پڑھے، کثرت سے درود پڑھے. اتنا پڑھیں کہ دل کو اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کفارہ ادا کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں بھی لا الہ الا اللہ درود شریف پڑھتے جاؤ. جتنا آپ درود شریف پاک پڑھو گے انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات، عمرے کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، حج کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اور ساتھیوں کے ساتھ ملاپ بھی ہوگا اور آپس میں اتفاق بھی رہے گا. لیکن یاد رکھیں وہاں سے چیزیں خریدنے کے لیے ہم نہیں جا رہے کہ مکے میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. مغرب کا وقت ہو رہا ہے، تو جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی اس کی طرف توجہ دیں، بار بار مطالعہ کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فیض یاب ہوں گے، اور اس طرح جو تاریخی حج ہوگا تو ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.